زہرا زہرا السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ عصر کی قسم تمام انسان گھاٹے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل. اور وہ لوگ جو ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں اور وہ لوگ جو ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں. عزیزان گرامی، میں نے آپ کی خدمت میں کل یہ بات عرض کی تھی کہ آج کی مجلس میں چاہوں گا کہ اگر کوئی غیر مسلم سن رہا ہے تو اس کو تھوڑے غور سے اور سنجیدگی سے سنیں. اور دوسری بات جو آپ سے گزارش ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مضمون اگر ذہن میں رہ جائے تو آپ اپنے ان دوستوں اور ساتھیوں تک پہنچانے کی کوشش کریں جو مسلمان نہیں ہیں. اس لیے کہ حالات کچھ ایسے ہیں کہ ہماری تصویر دنیا کے سامنے بگڑی ہوئی ہے اور اس بگڑی ہوئی تصویر میں جہاں بہت سے اور فیکٹر کام کر رہے ہیں وہیں خود ہماری بعض کمیاں بھی اس کے اندر شامل ہیں. ہم اپنے پڑوسیوں سے یہ تو امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں مگر ہم کبھی اپنا پیغام ان تک پہنچانے کی کوشش نہیں کرتے. اس کی وجہ سے آپس کی مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بڑھتی ہے اور ایک دوسرے کو سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے. لہذا یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ بات لوگوں تک پہنچے اور یہ آواز لوگوں تک پہنچے. اسلام در حقیقت دین انسانیت ہے. ہیومن ویلیوز کو فروغ دینے کے لیے اور انسانی اقدار کو بلند کرنے کے لیے اور انسانیت کے معیار کو اوپر اٹھانے کے واسطے اسلام اس دنیا میں آیا ہے.
اب یہ اور بات ہے کہ بعد میں اس کے اوپر مختلف ٹھپے لگا دیے گئے یا مختلف اینگلوں سے اس کو دیکھنا شروع کیا گیا یا مختلف اینکوں سے اس کو دیکھنا شروع کیا گیا تو اس کے مختلف روپ نظر آئے، ورنہ در حقیقت اسلام ایک مذہب انسانیت ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک مختصر سی خاکہ اس کا پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے جو باتیں کہی ہیں اور جو بنیادی باتیں سمجھائی ہیں وہ ساری دنیا کے ہر مذہب میں کامن ہیں، جو جو مذہب انسان مان رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو اسلام ہم کو سمجھاتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے خالق اور اپنے پیدا کرنے والے کو مانو۔ یہ کون سا مذہب ہے جو کہتا ہے نہ مانو؟ یہ کس کا پیغام ہے جو کہتا ہے نہ مانو؟ یہ اور بات ہے کہ ملکوں کے فرق سے، زبانوں کے فرق سے، علاقوں کے فرق سے، تہذیب و کلچر کے فرق سے نام بدل جائیں، لیکن کسی ایک کے سامنے سر کا جھکانا اور کسی کی پرستش کرنا اور کسی کو ماننا، تو اسلام بھی کہتا ہے اپنے رب کو مانو، اپنے اللہ کو مانو۔ اب ہم اللہ کہتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کچھ اور کہتے ہوں، مگر کوئی ہے تو جس نے اس کو کائنات کو بنایا۔ تو اسلام کہتا ہے کہ اپنے رب کو مانو اور جس نے تمہیں خلق کیا ہے اس کے آگے جھکو۔ تو یہی نہیں ہے کہ مسلمان کہتے ہیں، بلکہ ہندو بھی یہ کہتے ہیں کہ کسی کو مانو، عیسائی بھی یہی کہتے ہیں کسی کو مانو، پارسی بھی یہی کہتے ہیں کسی کو مانو، یہودی بھی یہی کہتے ہیں کسی کو مانو۔ خالی یہی نہیں ہے کہ ہم اکیلے ہیں پوری دنیا میں جو کہتے ہیں کسی کو مانو، بقیہ سب کہتے ہیں آزاد۔ اب یہ اور بات ہے کہ مانو تو کس طرح مانو، کیوں کر مانو، بات تفصیلات ہیں۔ قرآن مجید میں اس کے سلسلے میں آیتیں موجود ہیں، جناب ابراہیم کی گفتگو موجود ہے کہ کیا تم ان کو مانو گے کہ جو کچھ بھی نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جناب یوسف کی گفتگو موجود ہے سورہ یوسف میں اپنے قید خانے کے ساتھیوں سے کہ ذرا سوچ کے بتاؤ ایک اللہ بہتر ہے یا متعدد اللہ بہتر ہیں۔ یہ تمام چیزیں اپنے مقام پر ہیں، مگر کسی کو مانو جس نے تم کو کریٹ کیا ہے، اپنے کریٹر کو مانو، اپنے خالق کو مانو، اپنے مالک کو مانو۔ یہ پہلی آواز ہے۔ دوسری چیز جو اسلام کہتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے نسل کو صحیح رکھو۔ تو دنیا میں کون آدمی، کون سا مذہب ہے جو اس کو انکریج کرتا ہے کہ نسل کو خراب کرو؟ بھائی اسلام میں نکاح ہے تو کیا غیر مسلموں کی یہاں نکاح کا رسم نہیں ہے؟ اب اس کا نام آپ بدل دیا، ہم نکاح کہتے ہیں، آپ دوسرا لفظ کہتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن میرج میں آپس کی انڈرسٹینڈنگ دونوں پارٹیوں کی یہ ہے کہ نہیں ہے، وہ طریقہ ہوتا ہے۔ اب ہمارے یہاں جیسے مولوی آتے ہیں، قاضی آتے ہیں، مفتی آتے ہیں یا پنڈت آتے ہیں، فلاں آتے ہیں۔ اذا کرسچنس میں بھی چرچ میں جاتے ہیں، وہاں نکاح ہوتا ہے۔ یہودیوں کی ابھی دنیا کے ہر مذہب میں تو نکاح جو ہے وہ دنیا کے ہر مذہب میں اپنے اپنے طریقے سے ہے۔ اور اسلام اتنا فراغ دل مذہب ہے کہ اس نے کھل کے یہ بات کہہ دی کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ نِکاح، ہر قوم کا نکاح صحیح ہے۔ یعنی اس نے کوئی تنگدلی کا ثبوت نہیں دیا ہے کہ ہندو کا نکاح تو ہم مانیں گے نہیں اس لیے کہ وہ ہندو ہے، کرسچین کا نکاح تو ہم مانیں گے نہیں اس لیے کہ وہ کرسچین ہے، یہودی کا نکاح تو ہم مانیں گے نہیں تو وہ یہودی ہے۔ نہ، جس کے مذہب میں جو طریقہ رائج ہے وہ اپنے مذہب سے نکاح کرے، اسلام اس کو ریکگنائز کرتا ہے۔ اگر ہندو پنڈت کہتے ہیں کہ یہ نکاح ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بس اسلام کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اگر کرسچین فادر کہتا ہے ٹھیک ہے، اگر سینیگاگ والا کہتا ہے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اس کا اعتراض نہیں ہے کہ نہیں وہ غلط ہے اس لیے کہ اس کا مذہب ہم مذہب الگ الگ ہے، نہیں۔ تو اپنے کریٹر کو مانو، یعنی اپنے دین کی عبادت کرو، اپنی نسل کو ٹھیک کر رکھو، یعنی نکاح کرو، بچلانی سے پرہیز کرو۔
کون سا مذہب ایسا ہے جو بدچلنی کو انکریج کرتا ہے؟ آپ مجھے اس مذہب کا نام لے کے بتائیے۔ ہر مذہب بدچلنی کو ڈسکریج کرتا ہے۔ تیسری چیز جو اسلام کہتا ہے، جان کی حفاظت کرو، اپنی جان بھی دوسرے کی جان بھی۔ اپنی جان کی بھی حفاظت کرو اس لیے کہ تم اللہ کی ملکیت ہو، اور دوسرے کی جان کی بھی حفاظت کرو اس لیے کہ وہ بھی اللہ کی ملکیت ہے۔ تمہیں کسی کی جان لینے کی حق نہیں ہے۔ اسی لیے اسلام میں خودکشی بھی حرام ہے اور کسی کو قتل کرنا بھی حرام ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ دنیا میں کون سا مذہب ہے جو خودکشی الاؤ کرتا ہے یا قتل کرنا الاؤ کرتا ہے؟ کوئی ایک مذہب کا نام لیجیے کہ وہ کہتے ہیں نہیں مت ڈالو جس کو چاہے سمجھ، یا جب جو چاہے خودکشی کر لو۔ قانون میں جرم ہے، سوسائڈ کرنا بھی جرم ہے، لیگل نہیں ہے سوسائڈ کر لینا، اور دوسرے کو مار ڈالنا بھی جرم ہے۔ اور اسلام نے انسانی زندگی کی ویلیو کو اس قدر بڑھایا ہے کہ انسان کو ایک بہت بڑے درخت، میں کس درخت سے آپ کو مثال دوں، ارے آپ یہ سمجھ لیجئے ایک آم کا درخت جس کے اندر اوپر سے لے کے نیچے تک آم لدے پڑے ہیں، ہزاروں آم اس کے اندر لگا ہے، وہ ہر سال لگتا ہے۔ جب فصل آتی ہے، جب اس کے اندر ہزاروں آم لگتا ہے، اور بڑے بڑے ٹوکرے آموں کے اس میں سے نکالے جاتے ہیں اور لوگ اس کو کھاتے پیتے۔ یہ پورے آم کے درخت کی بنیاد جو ہے وہ ایک چھوٹی سی آم کی گٹھلی ہے جو کسی شخص نے کبھی بوئی تھی، اور اس سے یہ درخت، یہ جھاڑ نکلا ہے، اور اب اس کے اندر آم لگ رہے ہیں۔ اب برسوں لگتے رہیں گے، جتنی بھی اس کی عمر ہے اس میں آم لگتے رہیں گے، لیکن ان تمام آموں کی جو اس میں لگیں گے بنیاد وہ ایک گٹھلی ہے جو آج سے کئی برس پہلے زمین میں بوئی گئی تھی۔ اسلام انسان کو وہ بیج تصور کرتا ہے جس سے انسانیت کا جھاڑ نکلتا ہے، جس کے اندر ساری دنیا کے انسان پھلوں کی طرح لگے ہوئے ہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ جس نے ایک آدمی کو مار ڈالا اس نے ساری دنیا کو مار ڈالا، اور جس نے ایک کی جان بچائی اس نے ساری دنیا کی جان بچائی۔ تو جان کی حفاظت کرو، اپنی جان کی بھی اور دوسرے کی جان کی۔ مال کی حفاظت کرو۔ اسی بنیاد کے اوپر اسلام نے چوری کو حرام کیا ہے۔ اسلام نے چوری حرام کی ہے، چوری کرنا اسلام میں حرام ہے۔ تو اب آپ مجھے اس کا نام لے کے بتائیے مذہب کا جو کہتا ہے نہیں چوری ٹھیک ہے، جس کا جو مال چاہے چورانا ٹھیک ہے۔ ہر مذہب چوری کو برا کہتا ہے، ہر قانون چوری کو برا کہتا ہے، ہر آدمی چوری کو برا کہتا ہے۔ تو چوری جو ہے پوری انسانی دنیا میں بری مانی جاتی ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ اسلام کہتا ہے اپنی عقل کی حفاظت کرو، اور دماغ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کو ہمیشہ ایکٹیو رکھو، اس پر سے کنٹرول کھو نہ دو ورنہ تباہی میں پڑو گے۔ اسی لیے شراب کو حرام کیا ہے، اس لیے کہ شراب جو ہے وہ انسانی دماغ پر اثر کرتی ہے اور انسان اپنے قابو میں نہیں رہتا ہے، لہذا شراب حرام ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے وہ کون سا مذہب ہے جو کہتا ہے نہیں خوب ڈٹ کے شراب پیو؟ پینے والے اپنے پیتے ہیں، وہ ان کا ذاتی فعل ہے، لیکن مذہب جو ہے وہ ہر ایک کا روکتا ہے شراب خوری، اور مذہب جو ہے وہ پسند نہیں کرتا۔ تو اسلام جو ہے وہ دین انسانیت ہے۔ اب ہم نے اس کے اوپر ٹھپے لگا دیے ہیں۔ اب عزیزان گرامی میری ایک مثال بچے سن لیں تاکہ بات جو ہے وہ اچھے طریقے سے واضح ہو جائے۔
کہ اسلام کو آپ یوں سمجھ لیجئے ایک مثال سے کہ ہندوستان میں جو سب سے بڑا دریا بہتا ہے اور جس کا پورے ہندوستان میں بہت بڑا نام ہے وہ ہے گنگا۔ گنگا جو ہے وہ ہندوستان کا سب سے بڑا اور سب سے زبردست دریا گنگا ہے۔ یہ دریا ہمالیہ کی اوپر کی پہاڑیوں سے نکلتا ہے اور اوپر سے نیچے آتا ہے۔ ہمارا نیا صوبہ جو اتراکھنڈ بنا ہے ادھر سے ہوتا ہوا اتر پردیش میں آتا ہے، کانپور، الہ آباد، بنارس، پٹنہ ہوتا ہوا بہار سے گزرتا ہوا بنگال میں داخل ہو جاتا ہے اور بنگال سے بے آف بنگال میں جا کے گر جاتا ہے۔ یہ اس کی جغرافیکل پوزیشن ہے۔ اگر آپ وہاں پہ جائیے جہاں سے اس کے سوتے پھوٹ رہے ہیں اور جہاں سے یہ ابل کے چل رہا ہے، اور ایک بہترین اعلیٰ قسم کے شیشے کا گلاس لیجیے، ٹرانسپیرنٹ لاجواب قسم کا گلاس، اور اس کے اندر تھوڑا سا پانی لیجیے، وہ گلاس پانی سے بھری ہے تو اتنا موتی ایسا صاف شفاف پانی اور زندگی بخش حیات دینے والا کہ آج جو منرل واٹر کی بوتلیں بکا کرتی ہیں ان کا پانی کوئی حیثیت نہیں رکھتا اس پانی کے مقابلے میں۔ سمجھے آپ؟ بہترین پانی ہے، لاجواب پانی۔ اسی گنگا کا پانی جب ہم کانپور میں اس گلاس میں لیتے ہیں یا الہ آباد یا بنارس میں اس گلاس میں لیتے ہیں یا پٹنے میں، تو وہ اتنا میلا ہے کہ اس پار سے اس پار آپ دیکھ نہیں سکتے، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کو پی نہ جائیے گا ورنہ آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ اس کے اندر اتنا پولوشن ہے، اس میں اتنی آمیزش ہے، اس میں اتنی گندگی ہے کہ یہ زندگی کے لیے مفید نہیں ہے، خطرناک ہے۔ اور اگر آپ کو مجبوراً پینا بھی پڑے تو پہلے اس کو پکا لیجئے، کسی بہت مہین کپڑے میں چھان لیجئے، اس کو فلٹر کر لیجئے، اس کے بعد پیجئے تو ٹھیک ہے، ورنہ ایسے پی جائیے گا تو بیمار ہو جائیے گا اور آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ معلوم ہے وہی گنگا ایک جگہ حیات بخش ہے، ایک جگہ زندگی کے لیے خطرہ ہے۔ عزیزان گرامی، آج سے 1400 برس پہلے جب اسلام کے سوتے پھوٹے تھے اس وقت اسلام کچھ اور تھا۔ آج 1400 کلومیٹر کی مسافت جیسے دریا طے کرتا ہے ویسے 1400 برس کی مسافت طے کر کے جب اسلام یہاں تک آیا ہے تو آج دنیا کو اس میں موت کا خطرہ دکھائی دے رہا ہے۔ سمجھیے بات کو اور سمجھائیے دوستوں کو کہ بھئی دیکھو تم اسلام کو سمجھے نہیں کیا معاملہ ہے۔ دریا نے 1400 کلومیٹر کی مسافت اگر طے کی تو جس علاقے سے گزرا اس علاقے کے اثرات اس نے لیے، جن جنگلوں سے گزرا ان جنگلوں کا کوڑا اس میں شامل ہوا، جن شہروں سے گزرا وہاں کے نالے اس میں شامل ہوئے، جن فیکٹریوں سے گزرا ان فیکٹریوں کا گندا پانی اس میں شامل ہوا۔ نتیجہ ہوا کہ آگے بڑھتے بڑھتے بجائے حیات بخش ہونے کے وہ موت بخش ہو گیا۔ عزیزان گرامی، اسی طریقے سے اسلام جب آیا ہے تو کچھ اور تھا، بعد میں اموی سیاست شامل ہوئی، عباسی سیاست شامل ہوئی، ترک و تاتار کی سیاست شامل ہوئی، بادشاہوں کی سیاست شامل ہوئی، مولویوں کی کٹ ملائیت شامل ہوئی۔
مذہب فروش راویوں کی روایتیں شامل ہوئیں، غلط نظریات کے لوگوں نے اپنے نظریات شامل کیے، جس طریقے سے دریاؤں میں کوڑا کرکٹ میتیں سامان ہر چیز بہا دی جاتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دریا کے اندر پولوشن جو ہے وہ حد سے سوا ہو جاتا ہے اور وہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آج جو اسلام کی حالت ہے یہ اصل میں انہی نظریات کی دیر ہے جو اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہ ریئل اسلام نہیں ہے، یہ ریئل اسلام نہیں ہے۔ ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا ہے جو اپنے کو مسلمان کہتا ہے لیکن در حقیقت وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان کہنے سے مسلمان نہیں ہو جاتا، مسلمان کیریکٹر ہونا چاہیے۔ یہ لوگ قرآن کی غلط تعویل کرتے ہیں اور نوجوانوں کو بہکاتے ہیں کہ دیکھو قرآن پڑھو، اس میں یہ لکھا ہے، پورا بیک گراؤنڈ سمجھاتے نہیں ہیں، تصویر کو بیک گراؤنڈ سے الگ کر کے دکھاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ نوجوان لڑکے اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ طالبان، یہ داعش، یہ ملیٹنٹ آرگنائزیشن جو ہیں مسلمانوں میں، یہ انہی کٹ ملاؤں کے فکر کی دین ہے۔ یہ لوگ مذہب کو نہیں سمجھے، یہ لوگ حالات سے متاثر نہیں ہوئے، انہوں نے قرآن کو صرف اپنے مطلب کے ساتھے میں ڈھالنے کی کوشش کی۔ قرآن میں کسی پر جبر نہیں ہے، قرآن میں کافروں کو مار ڈالنے کی بات نہیں ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ قرآن ہے، اے رسول کہہ دیجئے کہ اے کافروں لا اعبد ما تعبدون، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی ہم کرتے ہیں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور ہم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی ہم کرتے ہیں۔ ایک بات کو دو دفعہ ریپیٹ کیا گیا، پہلے کافروں کو مخاطب کیا گیا، اس کے بعد سمجھانے کے لیے ایک ہی بات دو دفعہ کہی گئی، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کی تم نہیں کرتے، جس کی تم کرتے ہو اس کی ہم نہیں کرتے، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کی تم نہیں کرتے، جس کی تم کرتے ہو اس کی ہم۔ اب اس کے بعد فیصلہ سنایا گیا کہ پھر ہو کیا اس کے بعد، جب یہ سچویشن ہے تو کیا ہو، لڑائی ہو، جھگڑا ہو، قتل ہو، خون ہو، ایک دوسرے کا گلا کاٹے، کیا کرے؟ تو قرآن اپنا ججمنٹ سناتا ہے، لکم دینکم ولی دین، ہم اپنے دین پر، تم اپنے دین پر، ہم اپنے دین پر تم اپنے دین پر، نہ ہم تم سے بولیں نہ تم ہم سے بولو، نہ ہم تم کو ستائیں نہ تم ہم کو ستاؤ، نہ ہم تمہیں قتل کریں نہ تم ہمیں قتل کرو۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں قرآن میں آیت ہے کہ مشرکوں کو قتل کر دو، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ہم نے بیک گراؤنڈ سے الگ کر کے لڑکوں کو آیت سمجھا رہے ہیں۔ یہ سب مشرکوں کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہے جو مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے، جو قتل کرتے تھے، جو عرب کی تپتی ہوئی مکے کی 55 ڈگری سی، سوچیے آپ
پتھر کی چٹان جو دھوپ میں لال ہو رہی ہے اس کے اوپر لٹا کے انسانوں کو نیزوں سے کوچتے تھے اور مار ڈالتے تھے. ایسے قاتلوں اور ظالموں کے لیے کہ جو یہ سب کام کیا کرتے تھے انسانوں کے ساتھ، ہاتھ کاٹ دیتے تھے، پیر کاٹ دیتے تھے، گلا کاٹ دیتے تھے، ان لوگوں کے ساتھ یہ کہا گیا کہ یہ طبقہ جہاں ملے اور اس کے بعد پھر لڑنے بھی آتے تھے تو ان کے لیے ہے کہ انہیں قتل کرو. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی داعش کا آدمی، کوئی طالبان کا ایکٹیو ممبر، کوئی لشکر طیبہ کا ایکٹیو ممبر آپ کی یہاں جائے اور آپ اس کو پکڑ لیں تو آپ اس کی گارلینڈنگ کریں گے، اس کو ریسیپشن دیں گے کہ میاں تم نے خوب لوگوں کو مارا ہے، بہت عمدہ، آؤ ہم بھی تمہاری تعریف میں دو جملے کہہ دیں؟ ظاہر ہے ایسے لوگوں کی سزا تو موت ہی ہے. تو اسلام نے بھی وہی سزا تجویز کی ہے، کوئی غلط تو نہیں کی. لیکن یہ طبقہ جو ہر ایک کو کافر کہہ دیتا ہے، وہ تو یہ کہیے کہ ان کے ہاتھ میں اقتدار نہیں ہے، اور جہاں جہاں ہے وہاں وہاں انہوں نے بے پناہ خون کے دریا بہائے، اور سارے قتل اسلام کے نام پر ہوئے ہیں، سارے خون اسلام کے نام پر بہائے گئے ہیں، سارے ظلم اسلام کے نام پر ہوئے ہیں. عزیزان گرامی، اسلام کے نام سے الگ ہٹ کے کچھ نہیں ہوا ہے، سب کچھ اسلام کے نام پر ہوا ہے. تو کس کس کو قتل کیجیے گا؟ بھائی ان کے نظریے کے مطابق سارے یہودی کافر ہیں، مار ڈالو سب. سارے عیسائی کافر ہیں، مار ڈالو سب. سارے ہندو کافر ہیں، مار ڈالو سب کو. سارے پارسی کافر ہیں، مار ڈالو سب. اب جب سب مر گئے تو دنیا میں بچے کہاں؟ مسلمان. تو مسلمانوں کو بھی خیر نہیں ہے، مسلمانوں کو بھی خیر نہیں ہے. خالی ہندوئی کافر نہیں ہے، خالی عیسائی کافر نہیں ہے، خالی یہودی کافر نہیں ہے، ابھی شیعہ بھی تو کافر ہیں. تو عزیزان گرامی، کفر کی ایک یہ بھی قسم معلوم ہوئی کہ جو ماتم حسین کرے وہ کافر ہے، جو عزاداری کرے وہ کافر ہے، جو اہل بیت سے محبت رکھے وہ کافر ہے. چلیے ان کو بھی ختم کیجئے. اب تو نہیں بچا کوئی. ان کا نہیں، ابھی بھی کافر چھپے ہوئے ہیں. اب کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ کیا جو خانقاہوں میں جاتے ہیں، یہ جو قبروں میں جاتے ہیں، یہ جو یا رسول اللہ کہتے ہیں، یہ جو نظر نیاز دلاتے ہیں، یہ بھی تو کافر ہیں. یہ مسلمان کہاں سے ہوئے؟ یہ بھی ختم کیے جائیں، یہ بھی کافر ہیں. تو بس تھوڑے سے اللہ کے پیارے بندے بچ جائیں دنیا میں آبادی کی طرح. دنیا میں آبادی کی پرابلم بھی ختم ہو جائے گی. اپنے آرام سے چین سے رہیے. دسویں پانچویں دن دنیا میں کوئی آدمی بھی دکھائی دے گیا کبھی. ان کا ہم نے آج 6 دن کے بعد ایک آدمی بھی دیکھا ہے. تو یہ ہے معاملہ. میرے دوستو،
آپ اپنے ساتھیوں کو سمجھائیے کہ اسلام کی تاریخ میں سب کچھ موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام خون بہانے والا مذہب ہے یا اسلام کسی کی جان لینے والا مذہب۔ یہ صحیح ہے کہ رسول اللہ کی زندگی میں بھی ایسا ایلیمنٹ موجود تھا جو خون بہانے میں دلچسپی رکھتا تھا۔ عرب کی تاریخ یہ ہے کہ اسلام آنے سے پہلے بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ لوگ برسوں لڑتے تھے، یعنی 30 برس 40 برس لڑتے تھے۔ عرب میں ایک لڑائی ہوئی، یہ میں اس بچوں کو سنا رہا ہوں میں، جنگ اوس و خزرج اس کا نام۔ جنگ اوس و خزرج کا معاملہ یہ تھا کہ ایک قبیلے کے سردار کا ایک باغ تھا، اس باغ میں وہ گیا ایک دن گھومنے اپنے باغ میں، تو اس نے دیکھا کہ ایک درخت کے اوپر ایک فاختہ نے جھونج لگایا ہے، ڈف، فاختہ ڈف کہتے ہیں، فاختہ نے جھونج لگایا ہے، اور اس نے انڈے دیے، اور فاختہ بیٹھی اس کو سے رہی تھی، بیٹھی، انہوں نے دیکھا اسے تو کہہ لے اچھا تم نے یہاں انڈے دیے، اچھا تو ہماری مہمان ہے، تو ہماری مہمان ہے، آرام سے پورے وہ اس سے بولے۔ یہ کہتے وہ سردار صاحب وہاں سے چلے گئے۔ چلے گئے تو وہاں ایک دوسرے سردار کا اونٹ چل رہا تھا، وہ آ گیا وہاں اس باغ میں، اس نے درخت کو جو منہ مارا تو اس کا جو جھونج تھا وہ نیچے گر گیا، اور اس کے پیر کے نیچے آ کے وہ انڈے ٹوٹ گئے۔ چونکہ انہوں نے اس کو مہمان کہا تھا جن کا باغ تھا، لہذا یہ اس کی خیریت پوچھنے دوسرے دن گئے، وہاں دیکھا تو جھونج گرا پڑا ہوا ہے، انڈے ٹوٹے پڑے ہیں۔ یہ غصے میں آگ ببولا ہو گیا، کہنے لگے یہ کس نے حرکت کی، ہمارے مہمان جو تھا۔ تو تحقیق سے پتہ چلا فلاں قبیلے کا اونٹ آیا تھا، اس نے منہ مارا تو یہ ہو گیا۔ انہوں نے اس قبیلے کے سردار کو کے لڑکے کو مار دیا۔ انہوں نے ان کے لڑکے کو مار دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو معاملہ ختم کرو۔ پھر انہوں نے اپنا جوتا اٹھایا، کہا کہ ابھی تو اس کے تسنے کا بدلہ نہیں ہوا، ابھی کیسے ختم کرو۔ 40 برس لڑے، 40 برس لڑے۔ عزیزان گرامی، یہ لڑنے والی قوم تھی جس کو اسلام نے آ کے متحد کیا تھا، مگر مزاج سے وہ خون بہانے کی عادت شاید گئی نہیں۔ چنانچہ جب پہلی لڑائی مسلمانوں نے فتح کی ہے جس کا نام جنگ بدر ہے، سنیے گا ذرا اور اس کو ذہن میں رکھیے گا اچھے طریقے سے۔ لڑائی تو بیان ہوتی ہے مگر وہ ٹکڑا نہیں بیان ہوتا جو میں سنا رہا ہوں۔ اسلام نے انسانی جان کی کتنی حفاظت کی ہے، میرا موضوع یہ ہے۔ جو ان تنظیموں کی وجہ سے جانے جا رہے ہیں اور لوگ بدنام ہو رہے ہیں۔ جب جنگ بدر مسلمانوں نے فتح کر لی تو کچھ لوگ میں سے گرفتار ہوئے۔ تاریخ لکھتی ہے 70 آدمی گرفتار ہوئے۔ جب یہ گرفتار قیدی 70 وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ کو پتھر مارے تھے، وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ کو ایذائیں دی تھیں، وہ لوگ جنہوں نے ہر طریقے سے مسلمانوں کو ستایا تھا اور مارا تھا اور پریشان کیا تھا اور جن کی وجہ سے حضور نے اپنا وطن چھوڑا تھا،
جنہوں نے وہی کو مذاق اڑایا تھا، وہی سب 70 لوگ گرفتار ہوئے، اور جب گرفتار ہو کے آئے تو کچھ حضرات نے یہ مشورہ دیا کہ ان کی گردنیں اڑا دی جائیں۔ یہ کافر ہیں، یہ دشمن اسلام ہیں، انہوں نے ایذائیں دی ہیں، انہوں نے آپ کو جھٹلایا ہے، اب آج یہ ہمارے قابو میں آئے ہیں تو ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں، ان کی گردنیں اڑا دی۔ رسول نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کیا، اور رسول نے کہا میں ان کی گردنیں نہیں اڑاؤں گا۔ آپ نے پہلے ان کو 2 کیٹیگریز میں تقسیم کیا، کہا کہ جو لوگ اتنا اماؤنٹ، ایک سرٹن اماؤنٹ معین کیا، کہا جو لوگ اتنا اماؤنٹ دے سکتے ہیں وہ فدیہ کے طور پر دے دیں اور اپنے گھر واپس جائیں۔ مسلمانوں کی مالی حالت خراب تھی، ان کو پیسے کی ضرورت تھی، اگر اس طریقے سے کچھ پیسہ مل رہا ہے تو اس کو لے لیا جائے۔ ایک مخصوص رقم، اس زمانے میں میڈیم ایکسچینج گولڈ تھا، تو ایک گولڈ کا ایک وزن معین کر دیا کہ جو اتنا گولڈ دے دے وہ چلا جائے۔ جن کے پاس نہیں ہے اور نہیں دے سکتے ہیں، ان کو پھر 2 حصوں میں بانٹا، کہ ان میں جو پڑھے لکھے ہیں وہ سال بھر تک مسلمانوں کے بچوں کو پڑھائیں۔ دیکھیں علم کو بھی فروغ ہوتا رہے ساتھ میں۔ جو پڑھے لکھے ہیں وہ سال بھر تک مسلمانوں کے بچوں کو پڑھائیں، اور جو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں اور پیسہ بھی نہیں دے سکتے ہیں وہ سال بھر تک مسلمانوں کی خدمت کریں۔ 1 سال جب پورا ہو جائے تو وہ لوگ بھی اپنے اپنے گھر چلے جائیں، مارا کوئی نہیں جائے گا، اور جو لوگ پڑھائیں گے یا خدمت کریں گے وہ ان کے کھانے پینے کی ذمہ داری ان کا ہوگی، جو ان کو رکھیں گے اس کا بھی انتظام کر دیا۔ اس طریقے سے کر کے رسول اللہ نے ان 70 آدمیوں کی جان بچائی۔ اب آپ بتائیے، اسلام اگر خون بہانے والا دین ہوتا تو یہ 70 آدمی مار ڈالے جاتے کہ بچائے جاتے۔ دوسرا موقع جہاں کے اوپر ہم یہ منظر دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب سرور کائنات مکے میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو مکے میں وہ مرد بھی موجود تھا جو زندگی بھر لشکر لاتا رہا رسول کے خلاف، اور وہ عورت بھی موجود تھی جس نے حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ دونوں موجود تھے۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی فاتح کسی شہر میں داخل ہوتا ہے تو اس شہر والے سفید پرچم لہرا کے امن کی بھیک مانگتے ہیں، اور فاتح کی تلوار رکتی نہیں ہے، گلے کاٹتی رہتی ہے۔ لیکن ہمارا رسول وہ اکیلا فاتح تھا جو مکے میں خود سفید پرچم لے کے داخل ہوا تھا کہ میں امن کا پیغامبر بن کے آیا ہوں، پرچم کاٹتے نہیں۔ مکے میں داخل ہونے سے پہلے اعلان کر دیا جو اپنے گھر کے اندر بیٹھا رہے اس سے کوئی نہیں لڑے گا۔ جو اسلحہ کھول کے گھر سے باہر نکلے بغیر اسلحے کے، نہتا جیسے ہم آپ بمبئی میں نکلتے ہیں، اس سے کوئی نہیں بولے گا۔ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس سے کوئی نہیں۔ دشمن کی عزت افزائی ہے۔ اسلام گلے کاٹنے کا مذہب نہیں ہے، انسانیت کو بچانے کا مذہب ہے، انسان کو زندہ رہنے کا مذہب ہے۔ آج اسلام کا جو کلر نظر آ رہا ہے، اسلام جن سیاستوں کا شکار ہے، اسلام جن مصلحتوں کا شکار ہے، یہ پانی گنگا کا، آج گنگا کی صفائی کی مہم چل رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستانی سرکار گنگا کی صفائی کی مہم چلا رہی ہے کہ ہندوستان کی شہرک جو دریا ہے وہ میلا نہ رہے۔ تو حکومت ہندوستان کو تو اس کا احساس ہے کہ ہمارے ملک کی شہرک جو دریائے گنگا ہے وہ میلا نہ رہے۔ کائنات عالم کے تمام مسلمانوں کو اس کا احساس نہیں ہے کہ اسلام میں صفائی کی مہم چلائیں۔
اب آئیے آپ ہم سے پوچھیے کہ آپ پڑھ تو رہے ہیں یہ سب، مگر آپ نے خود کیا کیا؟ آپ کے پاس بھی تو وہی پانی ہے جو بنارس یا پٹنے میں ملتا ہے، جی تو الحمدللہ ہمارے پاس وہ پانی نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں سے سورس ہیں اور جہاں سے چشمے پھوٹ رہے ہیں، اگر وہاں سے ایک پائپ لائن دوڑا دی جائے اگر وہاں سے ایک پائپ لائن دوڑا دی جائے تو جو 1000 کلومیٹر چاہیے آپ لے جائیے اس کو، پانی وہی ملے گا جو اوریجنل ہے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے ہم امامت میں عصمت کے قائل ہیں۔ اسی لیے ہم امامت میں عصمت کے قائل ہیں۔ یہ عصمت کی پائپ لائن میں جو اسلام چلے گا، جتنے برس کے بعد بھی دیکھیے وہی اوریجنل مال ملے گا، فرق نہیں آئے گا، اس لیے کہ زمانے کے اثرات اس پر اثر انداز نہیں ہوں گے، زمانے کے اثرات اس پر اثر انداز نہیں ہوں گے۔ تو ہم نے تو اپنے لیے انتظام کر لیا۔ اب دنیا سوچے کہ اسلام میں جو نظریات شامل ہو گئے، جو روایتیں شامل ہو گئیں، جو حدیثیں شامل ہو گئیں، وہ سب کس نے شامل کی اور اس کا ذمہ دار کون تھا؟ لاکھوں کی تعداد میں حدیثیں کہی گئی، سینکڑوں نظریات پیش کیے گئے، مختلف بادشاہوں کے دور میں مختلف نظریات نے جنم لیا۔ پورا اسلام فلٹر کیجئے، اس کے اندر سے وہ چیزیں نکالیے جو لوگوں کے دماغ کے خیالات اور تصورات اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ورنہ خود ہوس حکومت اور تمنا اقتدار وہ شے تھی جو اسلام کو لے کے ڈوبتی رہی۔ عزیزوں، اب اگر دنیا کے سامنے کربلا کا واقعہ نہ پیش کیا جائے گا تو کب پیش کیا جائے گا؟ آپ لوگوں کو بلائیے اور دعوت دیجیے اور کہیے کہ امام حسین کے واقعے پر غور کرو اور سوچو کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ 50 برس کا وقفہ کوئی بہت لمبا وقفہ نہیں ہے، 50 برس کا وقفہ کوئی لمبا وقفہ نہیں ہے۔ رسول کے دنیا سے جانے کو پورے 50 سال کمپلیٹ نہیں ہونے پائے تھے، 2 مہینے باقی تھے۔ ہندوستانی کیلنڈر چھوٹا ہوتا ہے انگریزی کیلنڈر سے، ہندوستانی کیلنڈر کے حساب سے بھی 49 سال 8-10 مہینے ہوئے تھے رسول کی رحلت کو۔ جب ساری امت حسین کے خلاف جمع ہو گئی، یہ یہودی نہیں تھے، یہ عیسائی نہیں تھے، یہ بت پرست نہیں تھے، یہ نعرے تکبیر بلند کر رہے تھے، یہ اپنے وہ رسول کی امت کہہ رہے تھے، لیکن چند پیسوں کی لالچ میں، دنیا کی لالچ میں، اقتدار کی لالچ میں نبی کے نواسے کا خون بہانے کے لیے تیار تھے۔ آج ملت کو پھر حسین کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جب حسین گھر سے نکلے ہیں تو یہ اعلان کر کے نکلے تھے کہ میں حکومت کی لالچ میں نہیں جا رہا ہوں، میں اقتدار کی طلب میں نہیں جا رہا ہوں، میں کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے نہیں جا رہا ہوں، میں کسی ذاتی فائدے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میرے نانا کی امت میں فساد پیدا ہو گیا،
میرے نانا کی امت میں فساد پیدا ہو گیا ہے، میں اس کی اصلاح چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، حسین نے کربلا میں جان دے کے اپنے نانا کی امت کی اصلاح کی۔ آپ کہیں گے اصلاح کر دی تو آج یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی پالیسی یہ ہوتی ہے کہ ہم حجت تمام کرتے ہیں، ماننا نہ ماننا دنیا کا کام ہے۔ ہم نے راستہ دکھا دیا، جس کا دل چاہے سیدھے راستے پر چلے، جس کا چاہے غلط راستے پر جائے۔ وما علینا الا البلاغ، ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہماری بات پہنچا دینا ہے۔ حسین ابن علی نے اپنی شہادت دے کے اسلام کے سمندر میں ایک لائٹ ہاؤس بنا دیا۔ جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ سن لیں، اس لیے کیا میدانی علاقوں کے لوگ بھی سن رہے ہیں۔ سمندر کے بعض ساحلوں پر لائٹ ہاؤس ہوتے ہیں، نیچے پہاڑیاں ہوتی ہیں، اوپر پانی ہوتا ہے، تو ڈر یہ ہوتا ہے کہ جہاز سمندر سمجھ کے آ جائے گا ادھر، اور جب پہاڑی سے ٹکرائے گا تو ٹوٹ جائے گا اور لوگ مر جائیں گے۔ لہذا سمندر کے بالکل کنارے لائٹ ہاؤس بنایا جاتا ہے، جس پر روشنی چلتی رہتی ہے، جو رینج بتاتی ہے کہ اس کے ادھر خطرہ ہے، آنا نہیں بے سمجھے مجھے۔ اب سمجھے آپ لائٹ ہاؤس کیا ہوتا ہے، لائٹ ہاؤس کا یوز کیا ہے؟ جو ساحلوں کے باہر رہتے ہیں ان کو معلوم ہے یہ، لیکن یہ کہ بہت سے ہمارے سننے والے لائٹ ہاؤس سے نہیں واقف ہوں گے کہ لائٹ ہاؤس کیا چیز ہے۔ لائٹ ہاؤس کی روشنی جو ہے گھومتی رہتی ہے، اور اس روشنی کے رینج میں نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ نیچے پہاڑیاں ہیں، جہاز چلتا ہوا آئے گا، اس کا پہنا ٹکرائے گا، ٹوٹ جائے گا، جہاز ڈوب جائے گا۔ اب سمجھے آپ؟ تو حسین کا کام جہازوں کو ساحل تک لے کے آنا نہیں ہے، انہوں نے لائٹ ہاؤس بنا دیا ہے کہ دیکھو دیکھنے میں اسلام ہے، اندر کفر کی پہاڑیاں ہیں۔ تمہارے دین کی کشتی جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی اور تم ضلالت میں غرق ہو جاؤ گے، لیکن خدا کی قسم اپنے خون سے ایسا چراغ جلا کے گئے جو 1400 برس سے آج تک روشن ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری، نمرت سلوار۔ لہذا آپ دنیا کو سمجھائیے، اور خاص طور سے اپنے ملک میں جو آج کل پھر فرقہ پرستی کی وبا سے جوجھ رہا ہے، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کہ اسلام وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ آپ نے اسلام بادشاہوں سے سمجھا، آپ نے اسلام بابر سے سمجھا، آپ نے اسلام محمود غزنوی سے سمجھا، آپ نے اسلام جہانگیر اور شاہجہاں سے سمجھا، آپ نے اسلام عالمگیر سے سمجھا۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ پہلے والوں نے اسلام بنی امیہ سے سمجھا، بنی عباس سے سمجھا، آٹومان ٹیکس سے سمجھا۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام سمجھنا ہے تو علی سے سمجھو،
اسلام سمجھنا ہے تو رسول اللہ سے سمجھو، اسلام سمجھنا ہے تو حسین ابن علی سے سمجھو۔ یہ اسلام ہے، وہ اسلام نہیں ہے، وہ بادشاہت ہے۔ اس کے اندر اسلام جو ہے وہ ایک پولیٹیکل کارڈ کی حیثیت سے استعمال ہو رہا ہے۔ وہ اسلام نہیں ہے جس سے کوئی دین کا تعلق ہو۔ مسلمان دو طرح کے ہیں، اور یہ دونوں طرح کے مسلمان صاف صاف کربلا میں دکھائی دیں گے۔ ایک وہ ہیں جو حکومت کے لیے نبی کے زمانے کا خون بہا رہے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو حق و صداقت کو بچانے کے لیے اپنی جان دے رہے ہیں۔ آج 1400 برس ہو گئے ان کی یاد منائی جاتی ہے جنہوں نے حق و صداقت کے لیے اپنی جان دی۔ عزیزوں، محرم کی چوتھی رات آ گئی، محرم کی چوتھی رات آ گئی۔ ہم اپنے امام کا ماتم 3 راتوں کر چکے ہیں، آج چوتھی رات ہے۔ عام طور سے آج حسین کے اس ناصر کا ذکر ہوتا ہے جو پہلے لشکر یزید میں تھا، مگر پھر اس نے سویرے اٹھ کے فیصلہ جو سنایا وہ صبح قیامت تک کے لیے دنیا کے آنکھیں کھول دینے کو کافی تھا۔ ایک شخص مہاجر ابن اوس نام میں روایت کرتا ہے کہ میں صبح عاشور جب گھر کے خیمے کے پاس آیا اور گھر کو دیکھا تو میں نے دیکھا کانپ رہا ہے، کانپ رہا ہے، تھرتھرا رہا ہے۔ تو کہتا ہے میں نے اس سے کہا کہ کیوں، کیسی طبیعت ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہوں۔ کہا ہور یہ میں کیا کیفیت تمہاری دیکھ رہا ہوں؟ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ یزید کے لشکر میں سب سے بہادر آدمی کون ہے تو میری نظر میں تمہارے سوا کوئی دوسرا ہے نہیں۔ اور میں نے تم کو لڑائیوں کے موقعوں پر دیکھا، یہ پہلا موقع نہیں۔ لڑائی والے دن تو تم شیروں کے شیر لگتے ہو، یہ آج کیا ہو گیا ہے جو تم کانپ رہے ہو؟ کیا بنی ہاشم کی تلوار کا ڈر بیٹھ گیا دل میں؟ کیا ہوا؟ نے جھڑک دیا، کہا کیا کہتے ہو؟ میں اپنے کو دوزخ و جنت کے بیچ میں پا رہا ہوں، میں اپنے کو دوزخ و جنت کے بیچ میں پا رہا ہوں۔ وہ تو چلا گیا ادھر مہاجر ابن اوس، ادھر انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، کہا بیٹا کیا سوچ رہے ہو؟ کہا وہی سوچ رہا ہوں جو آپ سوچ رہے ہیں۔ کہا تو چلو۔ خیمے سے نکلے، گھوڑے پہ بیٹھے، گھوڑا اڑایا، خدمت امام میں آئے، سر کو پیروں پر رکھ دیا، حلی توبہ، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ رحمت للعالمین کے لال نے سر کو سینے سے لگا لیا، اے لیجیے توبہ قبول ہوئی۔ لڑکے کو مرنے کے لیے بھیج دیا، جب لڑکا زخمی ہو کے گرا تو باپ لاش اٹھانے کے لیے پہنچا، دیکھا امام پہلے سے موجود ہیں۔ امام پہلے سے موجود ہیں، کہا مولا آپ آ گئے؟ کہا تو ہمارا مہمان تھا، ہم نہ آتے تو کون آتا؟ خود کے بیٹے نے آنکھیں بند کی، خود نے قبا کے دامن سمیٹے۔ امام نے کہا کیا ارادہ ہے؟ کہا میت اٹھاؤں گا۔ کہا ہم کہے کے لیے آئے ہیں؟ کہیں باپ بھی بیٹے کا لاشا اٹھاتا ہے؟
مل گئی جس طرح حسین نے بیٹے کا لاشا اٹھایا۔ ایک لاش اٹھانے کے لیے کم از کم 3 آدمی چاہیے ہوتے ہیں، جو ایک سرہانے سے سنبھالے، ایک پائٹی سے سنبھالے، ایک کمر کے پاس سے سہارا دے۔ حسین اکیلے تھے، علی اکبر جوان تھے۔ روایت میں جب علی اکبر دنیا سے چلے گئے، حسین نے جھک کے علی اکبر کے سینے سے سینہ ملا دیا، ہاتھوں کو لے گئے۔ اب جو کھڑے ہوئے تو لاشے کو لیے ہوئے، علی اکبر